بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 27 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن، اور مطمئن ہوتے ہیں، قلوبہم، دل ان کے، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ یعنی اناب جنہوں نے رجوع کیا، وہ رجوع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں کہ جو ایماندار، ایمان لانے والے جو ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ کی طرف جھکتے ہیں، اللہ کی طرف آنے کا، اللہ کے راستے پر آنے کے لیے وہ شوق اور رغبت رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں اللہ جینا، وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے۔ ایک تو صرف ان کی ہے کہ وہ ایماندار ہیں، دوسری یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ، اور اطمینان پکڑتے ہیں دل ان کے، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ تو ظاہر ہے جو بے ایمان لوگ ہیں ان کو شیطانی فعل موسیقی سے دلوں کو سکون ملتا ہے، ان کی روح کی غذا جو ہے وہ میوزک اور موسیقی ہے۔ جو صاحب ایمان لوگ ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جن کے عقائد جو ہیں وہ واضح ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ان کی تعلیمات کے حوالے سے، ایسے لوگوں کے پاس جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا جو وہ خود اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے ان کے دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنائے، آمین۔ الا، خبردار، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، تطمئن القلوب، اطمینان حاصل کرتے ہیں دل۔ یعنی حقیقی جو اطمینان ہے دلوں کا وہ ہے ہی صرف اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ اگر کسی چیز سے کسی کو کوئی سکون ملتا بھی ہے تو وہ وقتی اور عارضی ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا، نتیجہ اس کا برا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ موسیقی اور میوزک جو ہے وہ بعض اوقات جب انسان سنتا ہے دل کو بڑا بھلا لگتا ہے، بڑا جھومتا ہے اس میوزک کی وجہ سے، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ اس کی سوچ میں بھی انتشار پیدا کرتی ہے موسیقی، اور دلوں کو مردہ کرتی ہے اور دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتی ہے۔ اس کے جو اثرات ہیں وہ بے شک وقتی طور پہ وہ سکون کا باعث ہو بھی، اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے، اس کا بعد کا جو اثر ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ انسان کی سوچ اور اس کے کردار کے اوپر اچھا نہیں نکلتا۔ لیکن جو اللہ کے ذکر کے ساتھ اطمینان ملتا ہے وہ پائیدار بھی ہوتا ہے اور اصل اطمینان بھی وہی ہے، اور اس کے بہت مثبت اثرات ہوتے ہیں انسان کی روح کے اوپر، اس کی نفسیات کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر بھی۔ الا، خبردار، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، تطمئن القلوب، اطمینان حاصل کرتے ہیں دل۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اور شاید پھر یہ ان لوگوں کے لیے ہی یہ تجربہ بھی ثابت ہوتا ہوگا کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے۔ بہرحال جب بھی آپ کبھی پریشان ہوں، کسی بھی گھبراہٹ میں ہوں، کسی حوالے سے کوئی کسی خوف کے اندر مبتلا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے انسان کو اس خوف سے، اس پریشانی سے اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اس کے دل میں جو ہے وہ صبر کی کیفیت اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی کیفیت وہ پیدا ہوتی ہے۔ جبکہ اللہ کے ذکر کے بغیر وہ پریشانیاں جو ہیں انسان کو بہت زیادہ توڑ کے رکھ دیتی ہیں، انسان جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی پریشانی جو ہے اگر وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے، لیکن اللہ کا ذکر وہ دلوں کو یقیناً اطمینان دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے باخبر کر کے یہ فرمایا ہے کہ خبردار، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ الا، خبردار، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، تطمئن القلوب، اطمینان حاصل کرتے ہیں دل۔ الذین، وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے انہوں نے نیک، طوبی لہم، اچھائی ہے ان کے لیے، خوشحالی ہے ان کے لیے۔ طوبی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق جنت کے ایک درخت کا نام بھی ہے۔
تو وہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ وہ طوبہ جو ہے وہ درخت جو ہے جنت میں خاص جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بنایا وہ ان کے لیے ہے۔ اور ویسے اس لفظی طور پہ اس کا جو عمومی طور پہ مفسرین نے بھی اس کی تفسیر کی ہے، جو ترجمہ کرنے والے اس کا معنی کرتے ہیں وہ خوشحالی کا، اچھائی کا، کہ ان کے لیے اچھائی ہی اچھائی ہے انجام کے اعتبار سے جو صاحب ایمان لوگ۔ الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک۔ یہ ترکیب آپ بار بار قرآن پاک میں پڑھ رہے ہیں، ایمان اور عمل، ایمان اور عمل۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ نہ صرف ایمان نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، ایمان ہے، بندہ کہے جی میں مومن ہوں، میرا ایمان ہے اللہ پر، میرا ایمان ہے اللہ کے رسول پر، عمل نہیں کرتا اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق، تو وہ اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ایمان میرا جھوٹا دعویٰ ہے، اگر وہ اس ایمان کے جو تقاضے بنتے ہیں ان کے مطابق عمل نہیں ہے تو وہ سچا دعویٰ نہیں ہے ایمان کا، وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے اعمال بہت اچھے ہیں، خیر خواہی، لوگوں کی خلقت کی خیر خواہی، لوگوں کا بھلا، غریبوں کا، مسکینوں کا، کمزور لوگوں کا، بڑے نیک اعمال ہیں، لیکن ایمان کوئی نہیں، اللہ کو نہیں مانتا، تو ایسا عمل بھی بیکار ہے۔ اس کا جو اجر ہے صرف دنیا میں ملتا ہے اس شخص کو جو ایمان کے بغیر نیک اعمال کرتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اصل نجات جو آخرت کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قابل قبول چیز ہے، وہ ایمان اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل، ایمان بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ بہت سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں نا جی کہ وہ ہاں جی وہ پیر صاحب آپ کی نماز کیوں نہیں پڑھتے، ان کی تو جی دل سے ہی نماز، ہر وقت دل سے ہی نماز چلتی رہتی ہے، عمل نہیں کرنا، عملی طور پہ نماز نہیں پڑھنی۔ ویسے کہتے ہیں وہ تو ایمان ہی ان کا اتنا کامل ہے کہ ان کی تو ہر وقت ہی اللہ کے ساتھ جناب ان کا کنیکشن ملا ہوا ہے، لہذا ان کو نماز کی ضرورت نہیں، ان کی ہر وقت ہی نماز ہے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ عمل سے بغاوت ہے۔ اور جو اس طرح کے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے نا، وہ چاہے جتنا مرضی اپنے طور پہ وہ شعبدہ باز بنا ہوا ہو، وہ صاحب ایمان بندہ نہیں ہوتا، کیونکہ صاحب ایمان وہی ہے جس کا ایمان بھی ہو اور اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق اس کا عمل بھی ہو۔ الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے انہوں نے نیک، طوبیٰ لہم خوشحالی ہے ان کے لیے، وحسن مآب اور اچھا ہے ٹھکانہ، ان کا جو انجام کا ٹھکانہ ہے وہ بہت اچھا ہے۔ کذالک اسی طرح ارسلناک بھیجا ہم نے آپ کو، فی امت اس امت میں، قد خلت بے شک گزر چکی من قبلہا اس سے پہلے، امتیں، اللہ اکبر، یعنی جس طرح سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں ان کی طرف ہی اللہ کے انبیاء اور رسول تشریف لائے تھے، اسی طرح ہم نے آپ کو بھی اس امت میں بھیجا ہے رسول بنا کر۔ کذالک اسی طرح ارسلناک بھیجا ہے ہم نے آپ کو، فی امت اس امت میں، قد خلت بے شک گزر چکی ہیں، من قبلہا اس سے پہلے، کئی امتیں، اور آپ کو بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ لتتلوا تاکہ آپ تلاوت کریں، علیہم ان پر، الذی وہ جو، اوحینا وحی کی ہم نے، الیکا آپ کی طرف، ہم یعنی جو آپ کی طرف وحی کرتے ہیں آپ وہ وحی جو ہے اس کی تلاوت کریں لوگوں کے لیے، لوگوں تک وہ بات پہنچائیں، اس لیے ہم نے بھیجا ہے آپ کو۔ وہم اور وہ، یکفرون انکار کرتے ہیں، بالرحمن رحمان کا، یہ کافر لوگ جو ہیں وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو اللہ کے نام سے مانتے تھے یہ کافر مشرک بھی مکہ کے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو صفت تھی الرحمن اس کو نہیں مانتے تھے، کہتے رحمان کو ہم نہیں جانتے، ہمیں اللہ کا پتہ ہے، اور رحمان کے نام سے بلکہ چڑھتے تھے۔ اس کی ایک دلیل وہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب وہ تحریر کیا جانے لگا معاہدہ، تو نبی علیہ السلام کیونکہ تحریر کروا رہے تھے، کاتب لکھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس مشرک نے جو سامنے ان کا نمائندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے اعتراض کیا کہ الرحمن الرحیم کو ہم نہیں جانتے، ہمیں صرف اللہ کا پتہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اس کو رہنے دو، آپ لکھو بسم اللہم، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ، یا اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ ہے صرف، اس میں پھر الرحمن الرحیم آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعتراض پر کاٹ دیا، کیونکہ وہ کافر الرحمن کو مانتے نہیں تھے، اللہ کے نام الرحمن کو کا انکار کرتے تھے۔ وہم اور وہ، یکفرون انکار کرتے ہیں، بالرحمن رحمان کا، قل آپ فرما دیجئے، ہوا وہ، ربی میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے،
لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا ہوا مگر وہی، علیہ توکلت اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں یا اسی پر میں نے بھروسہ کیا، و الیہ متاب اور اسی کی طرف ہی ہے لوٹنا، یا اسی کی طرف ہی لوٹنا ہے یا اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، دونوں کیے جا سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ولو اور اگر انا یہ کہ قرآنن قرآن یعنی اگر یہ قرآن جو ہے سیرت بہل جبال چلائے جاتے اس کے ساتھ پہاڑ، او یا قطعت کاٹ دی جاتی بھی ساتھ اس کے الارض زمین، یعنی زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے اس قرآن کے ذریعے، او کلما یا کلام کرائے جاتے بہی ساتھ اس کے الموتا مردے، یعنی مردوں سے باتیں کروائی جاتی ہیں اس قرآن کے ذریعے۔ بل للہ الامر جمیعا بلکہ اللہ کے لیے ہے حکم سب کا سب۔ اب اس میں جو لو کا جواب ہے وہ نہیں ہے، لیکن سیاق و سباق اس جواب کو بیان خود سے کر رہا ہے کہ اگر یہ قرآن جو ہے، دو طرح سے اس کے مفسرین بیان کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اگر اس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جاتا تو چل جاتے، اور اگر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تو وہ بھی ہو جاتی، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مردوں سے باتیں کروا دیتا تو وہ بھی ہو جاتی۔ مطلب کیا کہ یہ لوگ مطالبے کرتے تھے معجزات کے اللہ کے رسول سے، فلاں معجزہ کیوں نہیں آیا، اس طرح کا معجزہ آ جائے کہ جس کو ہم دیکھ کے ہم مانیں کہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ یہ قرآن کے ذریعے اگر پہاڑوں کو بھی چلا دیا جاتا یا زمین کو بھی کاٹ دیا جاتا یا مردوں کو بھی باتیں کروا دی جاتی تو جواب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے ماننا پھر بھی کوئی نہیں تھا، یہ ماننے والے کوئی نہیں تھے۔ ایک تو یہ تفسیر اس طرح سے کی جاتی ہے کہ انہوں نے کوئی نہیں ماننا تھا چاہے یہ ہو بھی جاتا ہے اس قرآن کے ذریعے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ قرآن واقعتاً اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ چل پڑیں، اس کے ذریعے قرآن کے ذریعے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، قرآن کے ذریعے مردے باتیں کرنے لگ جائیں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، اس لیے کہ اس مالک کی حکمت کے یہ خلاف ہے کہ بس جیسے جیسے کافر مطالبے کرتے جائیں ویسے ویسے مانتے جاؤ، ایسا نہیں، آزمائش ہے۔ اس مالک نے اپنی ہدایت بھیج دی، اور قرآن خود ایک ایسا معجزہ ہے کہ ان عرب کے بڑے فصیح اللسان لوگ جو تھے ان کو چیلنج کیا کہ اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، وہ نہیں لا سکے۔ تو جب وہ ان کو ایک واضح معجزہ جو ہے اس کا جب یقین نہیں آتا تو قرآن تو واقعی اتنی عظمت والی کتاب ہے، اگر اس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے تو چل پڑتے، زمین ٹکڑے ٹکڑے کی جاتی تو ہو جاتی، اس کے ذریعے سے مردوں سے باتیں کروائی جاتی تو ہو جاتی، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ منشا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے سارا معاملہ، ان کے مطالبے پر نبی علیہ السلام اختیار نہیں رکھتے کہ آپ کریں۔ البتہ قرآن ضرور اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ اگر اس کے ذریعے ایسے ہوتا تو ہو جاتا۔ بل للہ بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے الامر و حکم جمیعاً سب کا سب، کہ وہ جیسے چاہتا ہے حکم فرماتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ افلم ییأس کیا پھر نہیں مایوس ہوئے الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، ان لو یشاء اللہ ہو یہ کہ اگر چاہتا اللہ تعالی لہدی الناس جمیعا ضرور ہدایت دے دیتا لوگوں کو سب کے سب۔ یعنی کیا ایماندار لوگ جو ہیں ان کو خود انہوں نے کوشش کر کے دیکھ نہیں لی کہ وہ ایمان تو نہیں لاتے، یا یہ مایوس ہو نہیں گئے ان کے رویوں سے کہ ان کو دے دے کے دعوت کہ وہ نہیں مانے؟ تو ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی حکمت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ زبردستی لوگوں کو ایمان پر نہیں لانا چاہتا، اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دینا چاہتا ہے کہ وہ جو ان میں سے اختیار کرنا چاہے وہ کرے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی کہ میں نے سب کو ایماندار بنانا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دیتا، کسی کی ضرورت تھی کہ اللہ کے حکم کے خلاف کو جاتا؟ تو افلم ییأس کیا پھر نہیں مایوس ہوئے الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے،
اللہ یشاء اللہ ہو، اگر یہ کہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لہدن الناس جمیعا، ضرور ہدایت دے دیتا لوگوں کو سب کو، ولا یزال الذین کفروا، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے۔ ولا یزالو کا لفظی معنی کیا ہے؟ اور نہیں زائل ہوں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے، یعنی نہیں رکیں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے۔ نہیں رکیں گے کا کیا مطلب؟ کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، اس لیے اس کا محاورتاً ترجمہ ہمیشہ رہیں گے کیا جاتا ہے۔ ولا یزال الذین، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ، کافروا جو کافر ہوئے، تصیبہم پہنچے گی ان کو، بما اس وجہ سے جو صنعوا انہوں نے کیا، قارعۃ کھڑکھڑانے والی یا دہلا دینے والی کوئی مصیبت یا آفت۔ تو ہمیشہ ایسا رہے گا کہ ان کافروں کے اوپر کوئی نہ کوئی آفت آتی رہے گی، اور وہ آتی بھی رہی، کبھی ان پر قحط پڑتا تھا، کبھی کوئی مصیبت آتی تھی۔ اب قحط کے حوالے سے تو خاص طور پر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ وہ قحط کے خاتمے کے لیے اللہ سے دعا کیجیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ قحط کا معاملہ جو ہے اس کے نجات دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ کافر، کہ تصیبہم پہنچے گی ان کو، بما صنعوا اس وجہ سے جو انہوں نے کیا، قارعۃ کوئی مصیبت یا آفت، یہ تو ان کے اوپر آئے گی، او یا تحل وہ نازل ہوگی، قریبا من دارہم ان کے گھر کے قریب، قریباً قریب، من دارہم ان کے گھر سے، یا تو ان کے اپنے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت ہمیشہ آتی رہے گی، یا ان کے ارد گرد کہیں نہ کہیں کوئی مصیبت نازل ہوتی رہے گی جس کو دیکھ کر یہ عبرت حاصل کریں۔ یہ کب تک اللہ تعالیٰ کریں گے؟ جب تک اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں فرماتے، اور جب تک ان کو اللہ نے مہلت دینی ہے، اس وقت تک ایسا ہوتا رہے گا کہ ان کے اوپر بھی مصیبتیں آتی رہیں گی تاکہ یہ راہ راست کی طرف آ جائیں، یا ان کے ارد گرد ان کے قریب کوئی نہ کوئی آفت نازل ہوتی رہے گی۔ او تحل یا نازل ہوگی، قریبا من دارہم ان کے گھر کے قریب، حتیٰ یہاں تک کہ یاتیا آ جائے، وعد اللہ وعدہ اللہ کا، یعنی اللہ کا جو وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے انجام مقرر کر رکھا ہے، وہ جب تک نہیں آتا تب تک ان کی ہمیشہ یہ کیفیت رہے گی کہ ان پر کوئی نہ کوئی مصیبت ان کے اپنے اوپر یا ان کے قریب آتی رہے گی۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا یخلف نہیں خلاف کرتا، المیعاد وعدوں کے۔ اور وہ وعدہ کون سا تھا؟ وہ وعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھیوں کی فتح کا اور ان کے مغلوب ہو جانے کا وعدہ تھا، اور وہ جب آیا تو پھر وہ سلسلہ ختم ہو گیا، یہ سارے ایماندار بن گئے، اور وہ جو آفتوں والا سلسلہ وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن جب تک وہ اللہ کا وعدہ نہیں آیا تب تک ان پر یہ ہوتا رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا۔ وَلَقَدْ اور ضرور بے شک استہزئ مذاق کیا گیا، برسول کئی رسولوں کے ساتھ، من قبل کا آپ سے پہلے، فَأَمْلَيْتُ تو مہلت دی میں نے، لِلَّذِينَ ان لوگوں کو، کفروا جو کافر ہوئے، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر پکڑ لیا میں نے ان کو۔ میرا قانون یہی رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی جو رسول آتے تھے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا جیسے آپ کا یہ مشرکین مکہ اڑا رہے ہیں، اور میرا طریقہ یہی تھا کہ میں ان کو کچھ وقت کے لیے مہلت دیتا تھا کہ یہ سدھر جائیں، اور ٹائم دیتا تھا ان کو۔ فَأَمْلَيْتُ تو پھر میں مہلت دیتا تھا، لِلَّذِينَ ان لوگوں کو، کافروا جو کافر ہوئے، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر میں ان کو پکڑ لیتا تھا، جب میں یعنی وقت ان کا آ جاتا تھا تو پھر ان کو پکڑ لیتا تھا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ پھر کیسے ہوئی پکڑ، یا کیسے تھا میرا عذاب، کہ دیکھو کیسی قوموں کے اوپر عذاب آیا پیچھے، جن قوموں کے اوپر جب پکڑ آئی تو میری پکڑ یا میرا عذاب کیسا تھا۔ فَكَيْفَ كَانَ پس کیسے تھا، عقابی میرا عذاب یا میری پکڑ۔ افمن ہوا قائم کیا پھر جو شخص کہ وہ قائم ہے یا نگہبان ہے، جو شخص نہیں بلکہ جو ذات کہیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے، کہ افمن ہوا قائم کیا پھر جو نگہبان ہے یا قائم ہے، حفاظت کرنے والا ہے، علی کل نفس ہر جان پر، بما اس وقت ساتھ اس کے جو کسبت اس نے کمایا۔ اور یہ سارے ہی جملے اس طرح کے ہیں کہ سوال ہے آگے جواب نہیں ہے، جواب خود سے سیاق و سباق سے مل رہا ہے۔ یعنی کیا وہ ذات جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو ہر شخص کے ہر عمل کو جانتی ہے، کہ جو ہر وقت نگہبانی کر رہا ہے ہر جان کی، بما کسبت جو اس نے کیا، جو بھی اس نے عمل کیا ہے، اچھا کیا یا برا کیا ہے،
وہ ذات، وہ مالک اس کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ سچا رب ہے، یا وہ جو جھوٹے خدا انہوں نے بنا لیے ہیں؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے لیے شریک۔ یعنی جملے آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن ان کا جو عربی اسلوب کے اندر انداز یہ ہے کہ اس سے جو قاری ہے، جو پڑھنے والا ہے، وہ جواب اس کو لائنز کے اندر یا سطور کے اندر خود بخود اس کو اس کا جواب ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا وہ ذات جو ہر وقت محافظ ہے ہر جان کی کہ ہر عمل کی کہ جو اس نے کیا، وہ عبادت کے لائق ہے، یا تمہارے جھوٹے خدا؟ اور تم عجیب لوگوں کہ تم نے اللہ کے لیے شریک بنا رکھے ہیں، اللہ کے برابر سمجھتے ہو اور چیزوں کو۔ وجعلوا، اور بنا لیے ہیں انہوں نے للہ اللہ کے لیے شرکاء شریک۔ قل، آپ فرما دیجئے، سموہم، نام دو ان کو، ذرا ان کے نام تو بتاؤ کہ جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، جن کو تم نے شریک بنایا ہوا ہے کون؟ سموہم، نام دو ان کو۔ تو یہ سوال ہے صرف، اور اس میں بھی یہی ہے کہ اول تو تم نام دے نہیں سکتے، دو گے بھی تو کیا ہے وہ ایک تصور ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ چاہے تو ظاہر ہے انہوں نے جو بت بنائے ہوئے تھے وہ بزرگوں کی شبیہیں تھیں، پرانے گزرے ہوئے جو بزرگ تھے ان کے ہی صورتیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اور آج وہ ان کی جو پوجا کرتے تھے یہ کہتے تھے کہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور آج لوگ جو ہیں وہ قبر میں پڑے ہوئے بزرگوں کو اس طرح سے ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو نام تو دو، قل سموہم، آپ فرما دیجیے ان کو کہ نام دو ان کو۔ مطلب کیا کہ تم نام اول تو دے ہی نہیں سکتے کہ وہ ہیں کیا، اور اگر تم نام دے بھی لو تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ام، یا تنبئونہ، تم خبر دیتے ہو اس کو، بما ساتھ اس چیز کے لا یعلم، جو نہیں وہ جانتا، فی الارض، زمین میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی ہدایت نہیں دی ہوئی، تم نے اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بنائے ہوئے ہیں جن کی اللہ نے خبر نہیں دی، کیا اب تم اللہ کو خبر دے رہے ہو کہ نہیں یہ بھی حقیقت تھی تمہیں پتہ نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا اور اللہ نے ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور تم اللہ تعالیٰ کو بتاؤ گے کہ نہیں یہ اور بھی ہیں۔ ام تنبئونہ، کیا تم خبر دو گے اس کو، بما ساتھ اس چیز کے جو لا یعلم، جو نہیں جانتا، فی الارض، زمین میں۔ ام، یا بظاہر من القول، یا یہ ظاہری بات ہے؟ کیا مطلب کہ یا بس صرف تم نے یہ من گھڑت ظاہری طور پر باتیں ہی بنائی ہوئی ہیں، دلوں میں یقین تمہارے بھی کوئی نہیں ہے، دلوں سے تمہیں بھی پتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا اور ان سے کہا کہ ان سے پوچھ لو، یا یہ جو کولہاڑا پکڑ کے بڑا کھڑا ہے اس سے پوچھو، یہ بتا دے گا یہ کس نے کیا ہے۔ تو وہ خود ہی کہنے لگے کہ تجھے پتا ہے یہ تو نہیں بولتے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یا پھر یہ کوئی بس ظاہری بات تم نے بنائی ہوئی ہے اور دلوں میں یقین نہ تمہارے ہے اور نہ تم اس پر کوئی یقین رکھتے ہو، اور ایویں صرف بن گھٹ باتیں ظاہری طور پر بنا لیتے ہو۔ ام بظاہر من القول، یا ظاہری چیز ہے بات میں سے، یا ظاہری بات ہے، بلکہ زین للذین کفروا، مزین کر دیا گیا ہے ان کے لیے جو کافر ہوئے، مکرہم، چال ان کی یا تدبیر ان کی یا مکر ان کا، وصدوا، اور روکا انہوں نے، عن السبیل، راستے سے۔ اصل میں یہ جتنے بھی گمراہ لوگ اور کافر لوگ ہوتے ہیں، منکر لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے جو بھی من گھڑت چیزیں بنائی ہوتی ہیں ان کا ان کے اوپر اپنا بڑا پختہ یقین ہوتا ہے، اور یہ اپنی چال جو ہوتی ہے وہ ان کے لیے، یا ان کی جو تدبیر جو بھی مکر کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بڑا مزین کیا گیا ہوتا ہے کہ وہ اسے کبھی چھوڑتے بھی نہیں ہیں، اس پر ان کو یقین بھی بہت ہوتا ہے۔ وسدو، اور وہ روک دیے گئے، سدو نہیں ہے سدو ہے جی، وسدو، اور وہ روک دیے گئے، عن السبیل، راستے سے، یعنی ان کو پھر سیدھے راستے کی طرف ہدایت نہیں ملتی، اس لیے کہ وہ ان کی اپنی جو بنائی ہوئی من گھڑت تدبیریں اور چالیں ہوتی ہیں وہ ان کو بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑی خوبصورت لگتی ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو گمراہ فرما دے اللہ، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، بس نہیں ہے واسطے اس کے کوئی بھی ہدایت دینے والا، لہم، واسطے ان کے، یعنی ان کافروں کے، ان مشرکوں کے، لہم، واسطے ان کے، عذاب، ان عذاب ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ولا عذاب الآخرت، اور ضرور عذاب آخرت کا،
اشق زیادہ سخت ہے، وما لہم اور نہیں ہوگا واسطے ان کے من اللہ اللہ سے من واق کوئی بچانے والا، اللہ سے بچانے والا بھی ان کو کوئی نہیں ہوگا جب اللہ ان کو پکڑے گا ان کے ان غلط باتوں، غلط عقائد اور غلط اعمال کی وجہ سے۔ آج کا سبق دوہرا لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم اور اطمینان حاصل کرتے ہیں دل ان کے، بذکر اللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ خبردار، بذکر اللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ، تطمئن القلوب اطمینان حاصل کرتے ہیں دل، الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے انہوں نے نیک، طوبی لہم خوشحالی ہے ان کے لیے، وحسن مآب اور اچھا ہے انجام، کذالک ارسلناک اسی طرح بھیجا ہم نے آپ کو، فی امت اس امت میں، قد خلت بے شک گزر چکی، من قبلہا اس سے پہلے، امتیں، لتتلو تاکہ آپ تلاوت کریں، علیہم الذی اوپر ان کے وہ جو، اوحینا وحی کی ہم نے، الیکا آپ کی طرف، وہم یکفرون اور وہ انکار کرتے ہیں، بالرحمن رحمان کا، قل آپ فرما دیجئے، ہوا ربی وہ میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر وہی، علیہ توکل تو اسی پر بھروسہ کیا میں نے، وإلیہ متاب اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، یہ لوٹنے کی جگہ ہے، ولو ان قرآنا اور اگر یہ کہ قرآن، سیرت بہ الجبال چلائے جاتے ساتھ اس کے پہاڑ، او قطعت یا کاٹ ڈالی جاتی بھی اس کے ساتھ الارض زمین، او کلما یا بلوائے جاتے یا بات کرائی جاتی بھی اس کے ذریعے الموتى مردوں کو، بل للہ بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے، الامر جمیعا حکم سب کا سب، افلم ییأس کیا پھر نہیں مایوس ہوئے، الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، ان یہ کہ لو یشاء اللہ اگر چاہتا اللہ، لہدی الناس جمیعا ضرور ہدایت دے دیتا لوگوں کو سب کو، ولا یزال الذین اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ، کافروا جو کافر ہوئے، تصیبہم پہنچے گی ان کو، بما ساتھ اس کے جو، صنعوا کیا انہوں نے، قاریۃ مصیبت یا آفت، او تحل یا وہ نازل ہوگی، قریباً قریب، من دارہم ان کے گھر سے، حتی یہاں تک کہ یأتی آ جائے، وعد اللہ وعدہ اللہ کا، ان اللہ بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد نہیں خلاف کرتا وعدے کے، وَلَقَدِ اسْتُہْزِئَ اور بے شک مذاق اڑایا گیا، برسل رسولوں کا، من قبل کا آپ سے پہلے، فَأَمْلَيْتُ پھر مہلت دی میں نے، لِلَّذِينَ ان لوگوں کو، کافروا جو کافر ہوئے، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر پکڑ لیا میں نے ان کو، فَكَيْفَ كَانَ پس کیسے تھا، عقابی میرا عذاب یا میری پکڑ، افمن ہوا قائم کیا پھر وہ جو نگہبان ہے یا قائم ہے، علی کل شیء کل نفس ہر جان پر، بما ساتھ اس کے جو، کسبت اس نے کیا یا کمایا، وجعلوا للہ شرکاء اور بنا لیے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے شریک، قل سموہم اب کہہ دیجئے کہ نام دو ان کو، ام تنبئونہ کیا تم خبر دیتے ہو اس کو، بما ساتھ اس چیز کے جو، لا یعلم نہیں وہ جانتا، فی الارض زمین میں، ام بظاہر من القول یا ظاہری بات میں سے، یا ظاہری ہے یا ظاہر چیز ہے بات میں سے، بل زین للذین بلکہ مزین کر دی گئی ہے للذین ان لوگوں کے لیے، کافروا جو کافر ہوئے، مکرہم چال ان کی، وصدوا اور وہ روکے گئے، عن السبیل راستے سے، ومن یضلل اللہ اور جو شخص کے جسے گمراہ فرما دے اللہ، فما لہو پس نہیں ہے واسطے اس کے من ہاد کوئی ہدایت دینے والا، لہم عذاب واسطے ان کے عذاب ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ولا عذاب الآخرت اور ضرور عذاب آخرت کا، اشق زیادہ شدید ہے یا زیادہ سخت ہے، وما لہم اور نہیں ہوگا واسطے ان کے من اللہ اللہ سے، من واق کوئی بچانے والا۔